تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے تمہیں حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین نے اس مقام پر دونوں کا ذکر کیا، فرمایا والد اور والدہ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے اس کے اگلے جملے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حملتہ امہ کرہا، ان کی والدہ جس نے تکلیف کے باوجود اس کو محفوظ رکھا، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنم دیتے وقت ایک درد کو برداشت کیا۔ تو گرامی قدر، اس پر امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو تعمیم کے بعد تخصیص کا ذکر کیا ہے، یعنی دونوں کے بعد، والد اور والدہ دونوں کے بعد جو اللہ رب العالمین نے صرف آگے والدہ کا ذکر کیا ہے، تو اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے بندہ مومن، باپ کا مقام بے شک بلند و بالا ہے، لیکن والدہ کا مقام اس سے بھی کہیں اوپر نظر آتا ہے۔ سامعین ذی وقار، انسان کائنات کی جتنی بلند کرسی پر بیٹھ جائے، لیکن اس کو وہ بلندی میسر نہیں آتی جو بلندی اس کو اپنی والدہ کے قدموں میں بیٹھ کر میسر آتی ہے۔ سامعین ذی وقار، انسان دنیا کے بہت بڑے لقب میں، دنیا کے بہت بڑے اعزاز میں، دنیا کے بہت بڑے ایوارڈ میں اتنا سرور محسوس نہیں کرتا جتنا اس کی والدہ اس کا الٹا نام لے کر بلاتی ہے تو اس کو سرور میسر آتا ہے۔ گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے والدہ کو اولاد کے لیے ابر کرم بنایا ہے، اس لیے کہ انسان زندگی کے جس حصے میں بھی، عمر کے جس حصے میں بھی پہنچ جائے، اس کو اپنی والدہ کی محبت کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی ایک معصوم بچے کو اپنی والدہ کے ساتھ محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو والدہ کو مقام دیا ہے، ماں کو اتنی عظمت بخشی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے سامعین میں عرض کروں، میرے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں المرأۃ اذا حملت کان لہا، کہ جب کوئی عورت اپنے بچے یا بچی کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اس کے حمل کے ساتھ ہوتی ہے، تو میرے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اجر الصائم القائم المخبت المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین پھر اس عورت کو 4 عظیم مردوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس نے اپنے پیٹ میں 9 ماہ اپنے بچے کو اٹھائے رکھا، اللہ رب العالمین اس کو ایسے 4 عظیم مردوں کا اجر عطا فرماتا ہے جو سارا دن روزہ رکھیں اور ساری رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیام کریں، اور فرمایا وہ ہر روز روزہ رکھیں اور تلوار اٹھا کر اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کریں، اور جہاد بھی اس غرض سے کریں اور ساری عبادات اس نیت سے کریں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان 4 کا ثواب اللہ رب العالمین اس ماں کو صرف 9 مہینوں میں عطا فرما دیتا ہے۔ تو گرامی قدر، تو پتہ چلا جو والدہ ہوتی ہے یہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا ابر کرم ہوتا ہے، اور خصوصی طور پر
انسان اپنی والدہ سے کوئی بھی بات کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا، جس کو میرے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے لفظوں میں بیان فرمایا۔ آپ فرماندے نے کہ سکھیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے بھج گئیاں میریاں ونگاں، سکھیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے بھج گئیاں میریاں ونگاں، ماں ہوندی تے ہور چڑھاؤندی اج باپ تو منگدی سنگاں۔